السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الایمان به اصل الوصول وبلغ من قام به غایۃ المنى والقبول واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه الصدقات أنما هي أوساخ الناس وأنها لا يحل لمحمد ولا لآل محمد صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج محرم الحرام شریف کی 8ویں شب ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب اور اہل بیت اطہار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم الحرام شریف کی یہ 8ویں شب گزشتہ شبوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ یہ شب قیمتی ہے اور اہمیت کی حامل ہے۔ مسافرین کربلا جو سرزمین کربلا میں جلوہ بار ہو چکے تھے اور وہ جو قیمتی لمحات زمین کربلا میں گزار رہے تھے، انہی قیمتی لمحات میں سے یہ 8ویں شب بھی ہے۔ چونکہ 10ویں تاریخ کو اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف جام شہادت نوش فرماتے ہوئے شہیدان کربلا مالک حقیقی سے جا ملے۔ آج کی اس مختصر نشست میں ایک خلجان کو دور کر دینا زیادہ موضوع اور مناسب سمجھتا ہوں۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر کربلا کی جانب، یہ سفر حصول اقتدار کے لیے تھا یا خدمت اسلام کے لیے تھا؟ حسین اعظم اور آپ کے اہل خانہ عقیدت مندوں کا جو سفر ہوا کربلا کی جانب، یہاں تک کہ معرکہ کربلا کی صورت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے بزبان قرآن زندہ اور تابندہ ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن کی زبان میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ زندہ اور تابندہ ہو گئے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، قرآن کی زبان میں۔ خلجان یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا سفر اور آپ کے غلاموں کا سفر اور اہل خانہ کا سفر کیا حصول اقتدار کے لیے تھا
یا خدمت اسلام، تحفظ قرآن، تحفظ شریعت محمدی کے لیے تھا۔ تو اس سلسلے میں نالائق ذہنیت رکھنے والی ایک جماعت، خناس طبیعت کے لوگ اس نظریے کے حامل ہیں کہ سفر حسین حصول اقتدار کے لیے تھا، جیسا کہ ابھی ماضی قریب میں اور وہ نام نہاد مبلغ اس وقت باحیات بھی ہے، پورا نام نہیں، لفظ نالائق سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس نے یزید پر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مبارک جملہ چسپا کیا اور حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ اور غلاموں کے سفر کو حصول اقتدار کے لیے مانا۔ اس نظریے کے حامل بہت سے خناس طبیعت کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی تحریر میں، وہ اپنی تقریر میں، وہ اپنے نظریات میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ حسین کا سفر اور کربلا میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی تعبیر خدمت اسلام سے نہیں، بلکہ یہ کہیں وہ ایک اقتدار کی جنگ تھی۔ یہ گندے ذہنیت کے جو لوگ ہیں، جو روح قرآن سے ناواقف ہیں، جن کی نظر احادیث طیبہ تک نہیں پہنچی ہے، جو روح اسلام کو اب تک نہ سمجھ سکے اور اپنے محسنین کے احسان کو صحیح معنوں میں سمجھ نہ سکے، ایسے احسان فراموش، ناہنجار، خطاکار افراد نے ان عظیم ہستی پہ یہ الزام لگا دیا کہ آپ کا سفر حصول اقتدار کے لیے تھا۔ جن عظیم ہستی کے بارے میں قرآن کی آیات، احادیث طیبہ، یہ سب کے سب واضح طور پر صراحتاً حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار و عمل، اقوال و افعال، نظریات، سب کی ترجمانی قرآن کریم اور احادیث میں موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کے لیے تعصب کے عینک کو اتار کر اور غفلت کی جو چادر پڑی ہوئی ہے اس چادر کو تار تار کر کے محبت کی عینک کو لگا کر صاحب قرآن کے بتائے ہوئے اصول کی روشنی میں اگر اس حقیقت کو وہ سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آج توبہ کرنے پر مجبور ہوں گے اور وہ یہ اعتراف کریں گے کہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین پاک کا سفر حصول اقتدار کے لیے نہ تھا بلکہ خدمت دین اسلام کے لیے تھا۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شبہے کا ازالہ
ڈائریکٹ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے کر لیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے حسن سے، حسین سے، علی سے، فاطمہ سے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اہل بیت کا لفظ آیا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے رجس کو وہ دور کرنا چاہتا ہے۔ رجس کا مطلب گندگی، آلودگی، اس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اسے خوب خوب ظاہر و باطن کے اعتبار سے صاف کرنا چاہتا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ اس بات کی صراحت کر رہی ہے کہ اللہ انہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور رجس کو، گندگی کو دور فرما رہا ہے کہ ان مقدس نفوس قدسیہ میں ظاہر و باطن کے اعتبار سے کسی بھی طرح کی کوئی آلودگی نہ آئے، کوئی گندگی اور ناپاکی نہ آنے پائے، اللہ نے پہلے ہی ارادہ فرمایا، اور اللہ نے ارادہ فرما کر انہیں مطہر فرما دیا۔ جب اللہ نے ان کو پاک و صاف فرمایا تو اب مجھے بتاؤ، کیا حصول اقتدار، دنیا کی حرص، لالچ، طمع، اقتدار کے لیے مسلمانوں کو یا زمین کے حالات کو خراب کرنا، قتل و قتال کا ماحول بنانا، جنگ و جدال کا ماحول بنانا، کیا یہ سب گندگی نہیں ہے؟ یہ رجس میں شامل نہیں ہے کہ ایک انسان حصول دنیا کے لیے، جبکہ محبت دنیا خود ایک عظیم گناہ ہے، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ مقدس خاندان حصول دنیا کے لیے کربلا کی سرزمین پر یہ عظیم مارکہ وہ قائم فرما دے؟ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر کسی بھی اینگل سے، کسی بھی پہلو سے، تاریخی پس منظر میں، حقیقت کے تناظر میں، کسی بھی اینگل سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ اور آپ کے اہل بیت نے جو سفر کیا تھا وہ حصول اقتدار کے لیے سفر کیا تھا۔ اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، جاہ و جلال کے لیے، شان و شوکت کے لیے کون مرتا ہے؟ جس کے پاس پہلے سے عزت نہیں ہے، شان نہیں ہے، شوکت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مقام و مرتبہ نہیں ہے، منزل نہیں ہے، مناصب نہیں ہے، ایسا شخص اپنی عزت و آبرو، شان و شوکت و حکومت کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جس شخصیت پہ آپ گفتگو سن رہے ہیں، جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اس نانا کے یہ نواسے ہیں جن کے نانا نے کہا تھا لو شئت لسارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہ لیتا تو یہ پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ چلتا۔ دولت، حکومت، اقتدار، جن کے گھر کی باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، جن کے گھر پہ دولت آ کر کے خود گزارش کرتی ہے کہ مجھے آپ قبول فرما کر محترم بنائیں، کیا وہ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حصول اقتدار کے لیے سفر کر رہے تھے؟
اور کربلا میں اتنا عظیم مارکا جو یہ طے ہوا، کیا حسین کو صرف کوفہ کی ایک حکومت چاہیے تھی؟ حکومتیں آپ کے قدموں کے ٹھوکروں میں ہیں، اس لیے یہ تصور قائم کرنا کہ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کا سفر یہ حصول اقتدار و حکومت کے لیے تھا، یہ نہایت گندی ذہنیت کی علامت و پہچان ہے، اور وہ یاد رکھیں اپنی ان گندی ذہنیت کی وجہ سے کل وہ کوثر سے بھی محروم ہوں گے، شفاعت مصطفیٰ سے بھی محروم ہوں گے، شفاعت علی سے بھی محروم ہوں گے، شفاعت حسن و حسین سے بھی محروم ہوں گے، اور اس پر اللہ و رسول کی لعنتیں بھی ہوں گی کہ آپ ایسی شخصیت پر یہ تصور قائم کر رہے ہیں کہ حسین کا سفر اقتدار کے لیے تھا۔ گویا کہ ایسا شخص قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے منکر ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، انہیں خوب ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک و صاف فرما رہا ہے۔ جب پاک و صاف کرنے والا اللہ ہے تو پھر وہاں پر حسین اعظم میں یہ گندگی، حرص، طمع، لالچ، حکومت کی خواہش، اقتدار کی چاہت حسین اعظم میں یہ کوسوں دور بعید ہے حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت و فطرت و مزاج سے۔ تو اگر آیت کریمہ پر ایمان اور یقین ہے تو آج کی اس مختصر نشست سے جو حضرات اس مضمون کو سنیں، اگر ان کا یہ نظریہ ہو تو تائب ہو جائیں، تبھی حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نانا اور نواسا دونوں کی طرف سے انعامات کی بارش ہوں گی، اور اگر یہ نہ ہوا تو یاد رکھیں آپ ہر طرح سے محروم ہوں گے۔ تو آیت کریمہ کلیئر کر رہی ہے کہ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی رجس نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی آلودگی نہیں، کوئی دنیا کی حرص نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی حب دنیا نہیں۔ دنیا پلتی ہے جن کے چوکھٹ سے وہ دنیا کی خواہش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رکن اسلام کا وہ رکن جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس مال کے بارے میں اور اپنے اہل بیت کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان هذه الصدقات، بے شک یہ زکوٰۃ، یہ صدقات واجبہ، انہا ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کے میل اور کچیل ہیں، گندگی آلودگی ہے، ناپاکی ہے۔ انہا لا یحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے آل کے لیے حلال نہیں، اہل بیت اطہار کے لیے نہ دینا نہ لینا، دینا لینا دونوں حرام، اگرچہ وہ مالک نصاب بھی نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیں، زکوٰۃ جو ایک مال ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اس مال کے بارے میں بھی اپنے اہل بیت کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے دینے اور لینے دونوں پہ منع فرما دیا، یہ حلال ہی نہیں ہے۔ یاد کیجئے بچپنے کا زمانہ تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، بچپنے میں زکوٰۃ کی کھجور رکھی ہوئی تھی، امام حسن پاک نے ایک دانے کو اٹھایا، منہ میں رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا، بخ بخ، چھی چھی، یہ کیا، اما شعرتا، کیا ہے میرے شہزادے، آپ کو یہ معلوم نہیں
کہ انا لا نأکل الصدقہ، کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھاتے، زکوٰۃ ہمارے لیے حلال و درست نہیں۔ تو یہ مال زکوٰۃ جو ایک مال ہے، اس مال کے کھانے کو بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے مصطفیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ کیا وہ حسین دنیا حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے اتنی عظیم جنگ کرتے وہاں پر کربلا میں جا کر؟ حسین پاک کے بارے میں یہ تصور، یہ خیال دنیا اور آخرت میں برباد کر دینے والا خیال ہے۔ آپ کن کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ حسین کا سفر کربلا حصول اقتدار کے لیے تھا؟ نہیں، قطعی نہیں۔ جب یزید اسلام کے صحیح چہرے کو مسخ کرنے کی پوری ناپاک کوشش کر رہا تھا تو ضرورت تھی حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے نانا جان کی سنت کریمہ کو زندہ اور تابندہ فرمائے، کہ جب اسلام کے چہرے کو کفاروں نے مسخ کرنے کی کوشش کی اور اس کا صحیح چہرہ سامنے نہ آنے دینے کی بھرپور کوشش کی، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک نہیں کئی غزوات عطا فرمائے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اسلام کے اسی مبارک اور خوبصورت چہرے کی حفاظت کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، تحفظ شریعت محمدی کے لیے آپ نے یہ سفر فرمایا تھا اور کربلا میں اس کا تحفظ فرمایا تھا۔ یہ تصور کیسے کر رہے ہیں حسین کے بارے میں؟ وہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا نا، اقتدار کون حاصل کرتا ہے؟ جن کے پاس اقتدار نہ ہو۔ دولت کون چاہتا ہے؟ جن کے پاس دولت نہ ہو۔ حکومت کون چاہتا ہے؟ جن کے پاس حکومت نہ ہو۔ اور ان سب کے مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا حسب و نسب اور ہماری شہرت، ہماری عزت، ہماری زندگی ایک عرصے دراز تک قائم و دائم رہے۔ اس حسین کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ جس حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرما دیا اپنے حسب و نسب کے تعلق سے، کل حسب و نسب ينقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب۔ جس روز قیامت میں سب کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کسی رشتہ دار کی رشتہ داری باقی نہیں ہوگی، ایسے وقت میں بھی حضور کے خاندان اور کنبے کے رشتہ دار یا حسب اور نسب، یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی، جن کو اس قدر مصطفیٰ نے دوام عطا فرما دیا۔ کیا وہ حصول اقتدار کے لیے، حکومت کے حصول کے لیے، دولت کے حصول کے لیے سفر کرتے اور کربلا میں جا کر اس دولت کے حصول میں 3 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اپنی ان عظیم دولتوں کی قربانی دیتے؟ اپنا جوان بیٹا علی اکبر گنوا بیٹھتے؟ حکومت کے حصول میں کیا معصوم علی اصغر کو کھو دیتے؟ کیا چچا عباس کھو بیٹھتے؟ کیا ان عظیم دولتوں سے بڑھ کر کوفہ کی حکومت تھی؟ حسین اعظم کے پاس جو دولتیں تھیں، جو عزتیں تھیں، جو شہرتیں تھیں، وہ تو صبح قیامت مابعد قیامت تک کے لیے۔ وہ حسین کا سفر اقتدار کے لیے کیسے؟ سارے حسب و نسب رشتے میدان محشر میں ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حسن اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی پاک، سیدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے رشتے نسب و حسب یہ ختم نہیں ہوں گے، انہی کو دوام حاصل ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کیا حسین کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اقتدار کے لیے انہوں نے سفر کیا، حصول حکومت کے لیے اپنا جوان بیٹا گنوا بیٹھے، معصوم علی اصغر کھو بیٹھے،
سکینہ کی حالت نازک کر بیٹھے، بہن زینب روتی رہی، شہر بانوں کے سہاگ اجڑ جائے۔ کیا ایک کوفہ کی حکومت اتنی عظیم تھی، علی اکبر سے بھی زیادہ عظیم، علی اصغر سے بھی زیادہ قیمتی، کہ ان سب کو کھو کر کے آپ حکومت چاہ رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ آپ کا یہ کل سفر صرف خدمت اسلام کے نام پہ تھا، تحفظ قرآن کے نام پر تھا، شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے تھا۔ وہ حسین جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، النجوم امان لأہل السماء، یہ ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امن ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور یہ میرے حسن و حسین و علی و فاطمہ زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں۔ جو پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ حسن و حسین و علی و فاطمہ زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں، وہ کربلا میں جنگ کر کے امن ختم کر کے کیا مصطفیٰ کے اس قول کو جھوٹا کر رہے تھے؟ اگر یہ کہا جائے کہ حسین کا سفر حصول اقتدار کے لیے تھا، تو گویا حسین کے خاندان کے لوگوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے مل جل کر کربلا کی سرزمین پر وہ واقعہ رقم کر دیا، وہ تاریخ رقم کر دی جس سے زمین کے امن و امان کو تار تار کر دیا۔ یہ کہنا پڑے گا اور پھر مصطفیٰ کا یہ قول غلط ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے بارے میں حزب کے سلسلے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، النجوم امان لأہل السماء، یہ ستارے جو دیکھ رہے ہو آسمان پر، یہ اہل آسمان کے لیے باعث امن ہے۔ وَأَهْلُ بَيْتِ امان لأہل الارض، اور یہ جو میرے اہل بیت ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، یہ زمین والوں کے لیے باعث امن ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث نجات ہے۔ جو زمین والوں کے لیے اس قدر امان کے باعث ہے، سراپا امان ہے، وہ کربلا میں یہ جو واقعہ درپیش ہوا، اگر یہ حصول اقتدار ہی کے لیے سب کچھ ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ حسین نے امان کو ختم کیا، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے باعث امن قرار دیا ہے وہ باعث جنگ و جدال ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ اس خاندان کے بارے میں تصور، جس خاندان کی تاریخ یہ رہی، خود بھوکے رہ کر کے غیروں کو کھلا دینا۔ کیا قرآن کریم کی آیت کریمہ آج بھی شاہد عدل نہیں ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہیں، علی و فاطمہ ہیں، اور کنیز فدہ ہیں۔ حسن و حسین کے بیمار ہونے کے موقع پر روزے کی منت مانی گئی، اور روزے پورے گئے، افطار کرنے کے وقت بیٹھتے ہیں تو افطار کے وقت میں سائل آتا ہے، یتیما و اسیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا، مسکین آتا ہے، یتیم آتا ہے، اور اسیر آتا ہے۔ پانی سے افطار کرتے ہیں اور سامنے کی ساری نعمتیں اٹھا کر کے سائل کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ جس خاندان کی تاریخ یہ رہی ہے، جن کے باپ کا کردار یہ رہا ہے، جن کی والدہ کریمہ کی سیرت تجربہ یہ رہی ہے کہ اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر کے مانگنے والے سائل کو، وہ بھی حالت روزہ میں جو افطار کے لیے چیزیں رکھی گئی ہے، ایسی چیز کو اٹھا کر کے سائل کو دے دینا، اور 3 دن تک لگاتار پانی سے افطار کر لینے والے، کیا ایسے خون اور ایسے پشت سے، ایسے سلب سے آنے والا بچہ دنیا کے حصول کے لیے جنگ و جدال کا ماحول پیدا کرے گا؟
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. باپ کے خون کا اثر رہتا ہے بیٹے میں، ماں کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے. وہ کسی اور کا دودھ نہیں تھا، سیدہ فاطمہ زہرا کا دودھ تھا. کسی اور کا خون نہیں تھا، خون علی ہے اس میں. اور یہ جرأت کرنے والے، یہ بتانے والے کہ حسین نے حصول اقتدار و حکومت کے لیے سفر کیا تھا، گویا بالفاظ دیگر تم الزام لگا رہے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں نے دنیا کے حصول کے لیے جنگ کیا تھا. کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہر نبی کی ضروریت اس کے صلب میں رکھی گئی ہے، لیکن میری اولادوں کا سلسلہ علی بن ابی طالب میں ہے. میری ضروریت کہاں رکھی گئی؟ وہ علی بن ابی طالب میں رکھی گئی. اور حسن و حسین کو جہاں فاطمہ کی اولاد کہتے ہیں، وہیں پر یہ اولاد مصطفیٰ بھی کہلاتے ہیں. جب یہ اولاد مصطفیٰ کہلا رہے ہیں، گویا تم نے یہ الزام لگایا کہ مصطفیٰ کی اولادوں نے حصول دنیا کے لیے، حصول حکومت و اقتدار کے لیے جنگ کی. اور جب تم نے مصطفیٰ پر الزام لگا دیا، یہ معلوم نہیں ہے تمہیں کہ یہ زمین بھی بنی ہے حسین کے نانا کے صدقے میں، یہ آسمان بھی بنا ہے حسین کے نانا کے صدقے میں، خود تمہارا وجود ہوا ہے حسین کے نانا کے صدقے میں. اگر حسین کا نانا نہ ہوتا اور حسین کے نانا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز دنیا میں اور کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہیں آ پاتی. یہ ساری چیزیں آئی ہیں انہی نواسوں کے نانا جان کے صدقے میں، جس نانا جان نے یہ کہا تھا لو شئت لسارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن کر چلتا. وہ میرے آقا اپنے حسین کو سونے کا پہاڑ دے دیتے، جہاں کی چاہتے وہاں کی حکومت عطا فرما دیتے، اور اشارہ کر کے چلے جاتے، دنیا سے دار فانی سے کوچ فرما جاتے. مصطفیٰ کا قول ہوتا، مصطفیٰ کے چاہنے اور ماننے والے حسین کے ہاتھوں میں حکومتیں دے دیتے. لیکن نہیں، نہ خود میرے آقا نے، نہ آپ کے قرابت دار و رشتہ داروں نے کبھی دنیا کو چاہا، بلکہ آپ کے نانا جان نے تو دنیا کو ایسے ہی دور فرمایا تھا جیسے کوئی محسوس کی جانے والی چیز کو آدمی سامنے سے دور کر رہا، اس طرح سے میرے آقا نے دور فرمایا. اس لیے حاصل یہ ہے کہ حسین پاک کا سفر کربلا کی جانب یہ حصول اقتدار و حکومت کے نظریے سے نہیں تھا، بلکہ شریعت اسلامیہ، شریعت دین محمدی، تحفظ قرآن کے لیے آپ نے سفر فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ بات آ گئی تھی قرآن اور قرآنی احکام، اس تناظر میں آپ نے اپنے شہزادوں کو بھی قربان فرما دیا تھا. ورنہ کون اپنا جوان بیٹا کھوتا، کون معصوم علی اصغر کھوتا. لیکن بات یہاں پر تھی اسلام، دین، شریعت کی، تو آپ نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا. اس لیے آج کی اس مختصر نشست میں اسی آیت کریمہ کی تناظر میں اپنا ظاہر اور باطن سب گندگی دور کر لیں کہ نہیں، حسین اعظم کے بارے میں ہمیں وہ تصور قائم کرنا ہے جس تصور کو قرآن نے پیش کیا ہے اور مصطفیٰ نے پیش فرما دیا ہے. پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو جو قیمتی شب گزر رہے ہیں کربلا میں، یہ 8ویں شب ہے. آنے والی جو شب ہے اور اس کے بعد کی جو شب اور پھر دن ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی اور یہ سنیں گے کہ تاریخ کربلا 10ویں کو کس طرح سے کامل و مکمل ہو کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے تاریخ زندہ اور تابندہ ہو گئی. وما توفیقی الا باللہ.